لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے اور سن 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. ایک طرف تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور اسلامی سال عطا فرما دیا، تو دوسری طرف اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال کم بھی ہو چکا ہے، اور اس بات کا محاسبہ اور اس بات کی فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ میرا پچھلا سال کس طرح گزرا ہے. سال کے اندر کم و بیش 365 دن ہوا کرتے ہیں، تو یہ 365 دن میرے کس طرح گزرے ہیں؟ آیا اللہ کی فرما برداری میں یا کہ اللہ کی نافرمانی میں گزرے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے گزرے ہیں یا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کی خلاف ورزی میں گزرے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے: موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی موت سے پہلے مر جاؤ، اور اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم اپنا حساب خود لیا کرو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مبارک ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور موت سے پہلے مر جانے کا مطلب محدثین حضرات یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کہ جسے اس بات کا یقین ہے، جس کا اس بات پر ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن میرے اوپر موت آئے گی، یہ دنیا کی عارضی زندگی چھوڑ کر آخرت کی ابدی زندگی کی طرف میں نے جانا ہے، تو
تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی موت کی تیاری میں لگا رہے۔ اور جو دوسرا جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے تم سے حساب لیا جائے۔ محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، چاہے جائے کہ اس کی زندگی کے مہینے اور سالہ سال اللہ کی نافرمانی میں گزر جائیں۔ فرمایا کہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ مسلمان کی زندگی کا بڑا قیمتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ جیسے آج اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، تو ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر، اس لیے کہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ میں نے گزشتہ سال کیا کیا اعمال کیے، میرا گزشتہ سال کیسے گزرا، میری پوری زندگی پچھلی کیسے گزری، میری زندگی کا ایک سال کم ہو چکا ہے، آیا اب تک میں نے جتنے بھی اعمال کیے، آیا ان اعمال کی بدولت میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں یا نہیں، ان اعمال کی بدولت آیا میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں گا، حشر کی سختیوں سے بچ جاؤں گا، اللہ کی رضامندی مجھے حاصل ہوگی، جنت مجھے ملے گی، جہنم کے عذاب سے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ ہر مسلمان اپنے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنا محاسبہ خود کر لے، اس سے پہلے کہ موت آئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ آج اگر دنیا کی زندگی میں ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ اگر موت آ گئی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے محاسبہ شروع ہو گیا تو پھر اس کے بعد ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نیا اسلامی سال شروع ہوا تو ایک تو خوشی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ایک نیا اسلامی سال ہمیں عطا فرما دیا، اور ساتھ اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ میں نے گزشتہ سال کیسے گزارا ہے، میری زندگی کا جو ایک سال اور کم ہو گیا، اس ایک سال میں نے کون سے اعمال کیے، میں نے کیسے وہ سال گزارا، میری زندگی کا یہ سال کیسے گزرا، اس بات کا محاسبہ بھی کر لینا چاہیے۔ اور اس محاسبے کے نتیجے میں اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ الحمدللہ میرا گزشتہ سال اچھا گزرا ہے، نیک اعمال میں گزرا ہے، میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی ہے، میں نے کسی قسم کی نافرمانی نہیں کی، تو اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، آپ ہی کی توفیق سے، آپ ہی کے فضل اور کرم سے یا اللہ میرا گزشتہ سال اچھا گزرا ہے، تو یا اللہ آگے جو آنے والا سال ہے اسے بھی اپنے فضل اور کرم سے اچھا گزار دے، امن اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ تبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ بات منقول ہے کہ جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا یا نیا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ اے اللہ اس نئے سال کو امن اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس نئے سال میں ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو اعمال تیری رضا کا سبب بن جائیں، اور یا اللہ شیطان کے ہر قسم کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام جب نیا سال شروع ہوتا تو ان کو ایک خوشی بھی ہوتی اور ساتھ ساتھ یہ فکر بھی لاحق ہوتی کہ جو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا اس میں ہم نے کیا کیا،
اور یہ جو نیا سال اللہ کی طرف سے ملا ہے اس میں وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے اوپر کرم فرما دے کہ یہ سال بھی ہمارا اچھا گزر جائے۔ اور اگر محاسبہ کے نتیجہ میں یہ سامنے آئے کہ میں نے گزشتہ سال اللہ کی نافرمانی کی، گزشتہ سال میرا اچھا نہیں گزرا، میرے اعمال ٹھیک نہیں تھے، میری بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں، میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، میرے اخلاق اچھے نہیں تھے، مختلف اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو جانچ پڑتال کرے۔ اگر نتیجہ نکلے کہ میں کمزور تھا تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر میں آپ سے سچی توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کسی قسم کی نافرمانی میری طرف سے نہیں ہوگی۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ سچی توبہ کر لے گا گزشتہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے اور آگے کی زندگی پر یہ عزم کر لے کہ یا اللہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ سچی توبہ کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان گزشتہ زندگی پر نادم ہو اور آنے والی زندگی کے لیے عزم کر لے کہ یا اللہ آگے میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے محبوب کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو نئے سال کے آغاز پر یہ دو باتیں ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے، خوشی بھی ہو اور ساتھ ساتھ گزشتہ زندگی پر فکر بھی کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنا محاسبہ کرے اور محاسبہ کے نتیجے میں اسے پتہ چلے کہ میری زندگی تو گمراہی کی طرف جا رہی ہے، میں تو صحیح راستے پہ نہیں چل رہا، اللہ کی نافرمانی مجھ سے زیادہ ہو رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر کوئی سزا مقرر کرے، اپنے آپ پر کوئی سزا مقرر کرے کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا، اور صبح کے وقت ہی یہ طے کر لے اپنے نفس کے ساتھ کہ اگر آج تو نے نافرمانی کی تو سزا کے طور پر سونے سے پہلے تجھے 10 نفل پڑھنے پڑیں گے، اگر تو نے نافرمانی کی تو سونے سے پہلے تجھے 20 نفل پڑھیں گے، اگر تو نے آج نافرمانی کی تو اتنے پیسے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ اپنی جان پر بوجھ دے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلمان اپنے نفس کے لیے کوئی سزا مقرر کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ سزا ایسی ہو کہ جس سے اس کے نفس پر مشقت ہو، تاکہ وہ نافرمانی اس سے چھوٹ جائے، اور اتنی زیادہ تکلیف بھی اپنے آپ کو نہ دے کہ پھر وہ شریعت کے اعتبار سے ناجائز کی طرف چلا جائے کہ یہ بات غلط ہے۔ تو سزا دینی چاہیے تاکہ نفس اس کا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے، تو ایک رات آپ تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، سارا دن آپ روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، سارا دن اور ساری رات اسی میں گزار دی۔ اب جب دوسری رات آپ سوتے ہیں تو تہجد کے وقت ایک آدمی آ کے آپ کو اٹھاتا ہے کہ اٹھیے اور تہجد کی نماز پڑھیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں؟ آپ مجھے تہجد کی نماز کے لیے کیوں اٹھانے آئے؟ تو آگے سے جواب ملا کہ میں شیطان ہوں اور میں آپ کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے آیا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اگر تم شیطان ہو تو شیطان کا کام تو عبادت سے روکنا ہے، اور یہ کیا کہ تم مجھے خود عبادت کے لیے اٹھانے آئے ہو؟ تو شیطان نے کیا جواب دیا کہ کل میں نے آپ کو تہجد کے نماز کے وقت آپ کو سلا دیا تھا، آپ سارا دن روتے رہے، سارا دن استغفار کرتے رہے، اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات اتنے بلند کر دیے، شاید کہ تہجد کی نماز آپ پڑھ لیتے تو اتنے درجات آپ کے بلند نہ ہوتے۔ استغفار کی برکت سے جو آپ کے درجات بلند ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ وہی تہجد کی نماز ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ استغفار میں گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے سارا دن رات گزار دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر دے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نماز نہ پڑھی، اپنے آپ کو سزا دی، سارا دن روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے اپنی اس کوتاہی پر، اپنی اس کمی پر۔
تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے راستے کھول دیے کہ خود شیطان آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ چونکہ آج نئے سال کی دوسری تاریخ ہے، نیا سال شروع ہوا ہے، ہر مسلمان اپنا محاسبہ کرے اور پھر یہ عزم کرے کہ آگے میری انشاءاللہ جتنی بھی زندگی ہے وہ ساری زندگی میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کو سیکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے گزاروں گا۔ آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں عطا فرما دیا، یہ قرآن ہمیں عطا فرما دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک سیرت ہمیں عطا فرما دی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے عظیم جماعت اور ان کی عظیم زندگیاں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ یہ محض اللہ کا احسان ہے۔ ماں کی گود کے اندر یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے، باپ کی آغوش کے اندر یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ ہمیں تو ذرہ برابر بھی اس کے لیے قربانی نہیں دینی پڑی، نہ جسمانی اعتبار سے، نہ مالی اعتبار سے، کسی اعتبار سے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن یہ ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، یہ ان تمام حضرات کی عظیم الشان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم ممبر و محراب پر بیٹھ کر اللہ کا دین بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ایک اور وہ وقت تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے اور چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو انہوں نے ایمان لانے کے بعد یہ اعلان فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم دعوت چھپ چھپ کر لوگوں کو کیوں دیں؟ ہم اللہ کی عبادت چھپ چھپ کر کیوں کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صفیں بنوائیں، ایک صف میں امیر حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسری صف میں امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دونوں صفوں کو بیت اللہ کی طرف لے جایا گیا اور بیت اللہ میں جا کر علل اعلان آذان بھی دی گئی اور علل اعلان نماز بھی پڑھی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی تھے کہ جنہوں نے علل اعلان ہجرت کی تھی، باقی صحابہ کرام نے چھپ چھپ کر ہجرت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے کہ جنہوں نے علل اعلان ہجرت کی۔ اور آپ کی ہجرت کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر تلوار لٹکائی اور تیر کمان اپنے ہاتھ میں لیا، بیت اللہ کی طرف تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد وہاں جتنے بھی قریشی موجود تھے، وہاں جتنے بھی کافر موجود تھے، ایک ایک کافر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے کہ جو اپنی اولاد کو بے سہارا کرنا چاہے؟ تو آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہاڑ کے اس طرف مقابلہ کر لے۔ میں عمر آج مکہ سے ہجرت کرنے والا ہوں، اگر تم میں سے کسی کے اندر جرت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ مکہ کے سارے کافر موجود تھے لیکن کسی کے اندر یہ جرت نہ ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکے۔ یہ ان حضرات کی قربانیاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیا سال اسلامی شروع ہوتا ہے تو یکم محرم الحرام 27 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کا دن تھا، صبح کی نماز میں ابو لؤلؤ جو موجوسی تھا اس نے خنجر مارا، اس سے آپ کے جسم میں زخم آئے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے۔ نیا اسلامی سال شروع ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ تھوڑا آگے جائیں
تو 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آپ کے آل بیت کی قربانیاں، پھر یہ سارا سال صحابہ کرام کی قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور پھر جب سال کا آخر آتا ہے ذوالحجہ، تو آپ دیکھیں کہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ تو نئے اسلامی سال کا آغاز ہو وہ بھی صحابہ کی قربانی سے، اور اس سال کا اختتام ہو وہ بھی صحابہ کی قربانی سے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال کا کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی صحابی کی شہادت موجود نہ ہو، سارا سال بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کی شہادت سے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شکل میں ایسی عظیم الشان جماعت ہمیں عطا فرمائی کہ جس جماعت نے قربانیاں دی، اور آج ہم مزے لے لے کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن لوگوں کو سناتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں، ان کی آیات کو سمجھتے ہیں، پھر آ کے مسجد میں بڑے آرام سے پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا۔ در حقیقت اس کے پیچھے قربانیاں ہیں تو کن کی؟ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، اہل بیت کی قربانیاں ہیں، اللہ کے پیغمبر کی قربانیاں ہیں، تابعین، تبع تابعین، اکابرین امت، علماء امت، یہ سب کی قربانیاں ہیں۔ انہی کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا، اور آج تک الحمدللہ جتنے بھی مسلمان قربانیاں دیتے آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا اربہا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے ہم بھائی نہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب، اللہ کے نبی نے جواب دیا، نہیں، میرے بھائی تو وہ ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے قرآن کی آیات کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی قرآن پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے وحی کو براہ راست نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، پھر بھی وہ محمد کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ صحابہ کرام تم نے تو مجھے نبی بنتے دیکھا ہے، اللہ کی قرآن کی آیات اترتی دیکھی ہیں، وحی کا براہ راست نزول تم نے دیکھا ہے، میرے معجزات کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام تمہاری قربانیاں اپنی جگہ، لیکن وہ جو میرے بھائی آئیں گے یعنی میرے امتی، جب وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے تو قربان جاؤں ان کے ایمان پر کہ ان کے ایمان کے کیا کہنے۔ تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام بخشا، یہ فضیلت بخشی۔ ماں کی گود میں جس طرح پلیٹ کے اندر حلوہ پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح ہمیں دین اسلام مل گیا، اللہ کا قرآن مل گیا، نبی کی سنت مل گئی، صحابہ کا نقش قدم مل گیا۔ اب اگر اس کے باوجود ہم اپنی زندگی غفلت میں گزار دیں، اب اگر اس کے باوجود، جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس دین کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اگر اس کے باوجود ہم نے دین اسلام پر عمل نہ کیا، اس قرآن کو سمجھ کر، اس کی آیات کو سمجھ کر اور ان کے احکامات پر عمل نہ کیا، تو یقین جانیے ہم سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب کہ اسلامی سال ختم ہو چکا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، تو ہر مسلمان اپنا محاسبہ کرے کہ یا اللہ گزشتہ سال جتنے گناہ ہوئے میں ان پر توبہ کرتا ہوں، اور یہ جو نیا سال آپ نے مجھے عطا کیا ہے، یا اللہ میں پوری زندگی آپ کی اتباع میں گزاروں گا، آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے گزاروں گا، اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔